السلام علیکم دوستو، بیان فرما رہے ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستو خوبصورت بیان ہے، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور چلتے ہیں بیان کی طرف۔ قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی، سورہ بقرہ دوسرے پارے کی چند آیات ہیں۔ حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے، مالک کائنات نے، خالق زمین و آسمان نے، رازق دو جہان نے اس جماعت کا ذکر خیر فرمایا جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ان دیوانوں، ان پروانوں، ان جانثاروں کا جا بجا ذکر ہے۔ کس قدر خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کو دنیائی میں رب تعالیٰ نے فرما دیا تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا۔ کتنے مقدروں والے جوان تھے وہ جن کو موت سے پہلے جنت کے ٹکٹ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، جن کو سرکار کا دیدار ملا، سرکار کی رفاقت ملی، معیت ملی، صحبت ملی، شاگردی ملی، جن کو حضور کے مرید ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اب آپ لوگ بڑے حیران ہوں گے یہ سارے جملے سن کر، اور دل میں ایک بات آ رہی ہوگی، اے کاش ہم بھی اس وقت ہوتے۔ دل تو مانگتا ہے نا سب کا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم بھی صحابی بنتے، ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے، زیارت کرتے، کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے، ہمارے نکاح حضور پڑھاتے، ہمارے جنازے حضور پڑھاتے، ہمارے بچوں کے نام کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھتے، ان کے حلق میں حضور اپنا لعاب گھٹی کے طور پہ ڈالتے۔ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے، میرا بھی کرتا ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک سنو، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس گھڑی میں جس آدمی کو جس ساتھ میں اللہ پاک نے پیدا فرمایا، جس گھڑی میں اس کی موت آئی، ساری دنیا کی عمر میں اس کے لیے اس گھڑی سے زیادہ مناسب کوئی وقت نہ تھا۔ سمجھے؟ جس گھڑی میں جس دن میں اللہ پاک نے کسی کو پیدا فرمایا، ساری دنیا کی عمر میں، پوری دنیا کی زندگی میں اس آدمی کے لیے اس سے اچھی گھڑی ساتھ کوئی نہ تھی۔ اب صحابہ کرام اتنے بڑے بن گئے، اللہ پاک نے ان کو عظمت عطا فرمائی، مرتبے عطا فرمائے، شان عطا فرمائی، اکرام عطا فرمایا، مگر آپ کو معلوم ہے آج ہم اتنے بڑے بڑے ظلم کرنے کے بعد بھی کافر نہیں بنتے، اور نبی کے اشارے کا انکار کرنے سے کافر بن جاتا ہے آدمی۔ وہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند تھے، ان کو اتنا بڑا جگرا دیا، گردہ دیا، دل دیا، بہادری دی، ایثار دیا، قربانی دی کہ جو ہوتا رہے ہوتا رہے۔ انہوں نے امام الانبیاء کے ساتھ بے وفائی نہ کی۔ آج تم لوگ بوڑھی ماں کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، بوڑھے باپ کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، استاد کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، سفید داڑھی والے کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، تم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا وفا کرتے؟ انہوں نے ایسے مشکل ترین موڑ پہ بھی سرکار کا دامن نہ چھوڑا، ذرہ برابر ان کی محبت میں فرق نہ آیا۔ مالک کائنات کی قسم ہے، کئی دن صحابہ کرام کو درختوں کے پتے بھی نہ ملے۔ اندازہ لگا
ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد حضرت جرہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا، میدان میں آ کے للکارا، آؤ مسلمانوں میں سے میرے مقابلے کے لیے آؤ۔ ابو عبیدہ ان کا جو بیٹا ہے مسلمان ہو چکا تھا، اس نے تلوار اٹھائی۔ باقی ساتھیوں نے کہا کہ رے بھائی تیرا باپ ہے، تو رہنے دے، ہم تھوڑے ہیں، ہم چلے جائیں گے، ہم مقابلہ کر لیں گے، ہم کوئی کم ہے، ہم کوئی تھوڑے ہیں۔ مگر ابو عبیدہ نے کہا قربان جاؤں، کیا شان تھی حضرات صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ابو عبیدہ کہنے لگے مزہ تو جب ہی آئے گا کفر و اسلام کا مقابلہ ہو، باپ بیٹے کی تلواریں ٹکرا رہی ہوں، مقابلہ کفر اور اسلام کا ہو، تلواریں باپ بیٹے کی ٹکرائیں، جب ہی تو مزہ آئے گا۔ رشتہ دار کو رشتہ دار ٹکرائے، گھر والے کو گھر والا ٹکرائے، تاکہ پتہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی کیا قیمت ہے۔ جب ابو عبیدہ جرہ کے مقابلے میں تلوار لے کر میدان میں آئے تو جرہ نے آواز دی، ابو عبیدہ تو میرا بیٹا ہے، میری تلوار سے مارا جائے گا، چلا جا۔ ابو عبیدہ کہنے لگے میں ہرگز نہیں جاؤں گا، بالکل تو میرا باپ ہے، میں تیرا بیٹا ہوں، لیکن جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی، وابستگی ہو گئی، نگاہ نبوت نے جب مجھے رنگ دیا، اب دنیا میں میرا کوئی باپ نہیں، میں کسی کا بیٹا نہیں، جو کالی کملی والے کا وفادار ہے وہ میرا ہے، جو حضور کا وفادار نہیں وہ میرا رشتہ دار نہیں۔ اندازہ لگاؤ آج یہ ایمان کہاں سے پیدا ہو۔ مقابلہ ہوا ہے، تلواریں ٹکرائی، ہزاروں مسلمانوں نے دیکھا باپ بیٹے کی تلواریں ٹکرا رہی۔ اور ایک موقع پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے نے بیٹھ کر کھانا کھایا تو بیٹے نے کہا ابا فلاں جنگ میں، بیٹا ایمان بعد میں لایا، کہنے لگا ابا فلاں جنگ میں میری تلوار کی زد میں آپ آ گئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق نے کھانا چھوڑ دیا، لقمہ تھوک دیا اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے مالک کائنات کی قسم ہے اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تیرے ٹکڑے کر دیتا، اس لیے کہ جو محمد کا وفادار نہیں وہ میرا رشتہ دار نہیں۔ تو ان حضرات کو عظمت تو ملی، مرتبہ تو ملا، شان تو ملی، پر ان کو اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ آج کون ہے اس قیمت کو چکانے والا؟ کون ہے اس عظمت کو برقرار رکھنے والا؟ ارے اسی لیے حکم ہے کہ مرتے وقت منہ سے نہ کہو کہ کلمہ پڑھ، اگر یوں کہہ دیا میں نہیں پڑھتا کافر ہو کے مرے گا۔ مرنے والے کے قریب حکم ہے کہ بیٹھ کے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دو۔ اب بتاؤ اگر ماں بہنیں کلمہ پڑھیں گی تو روئے گا کون؟ اور مرتے وقت نہیں روئے تو شریکوں کے میڑے کون جھلے گا؟ یعنی ہم لوگوں کا آخری وقت چیک کریں آپ کہ ہم لوگوں کا آخری وقت کس حال میں آ رہا ہے۔ حکم ہے ماں بھی، بیٹا بھی، رشتہ دار بھی، سارے نزا کی حالت کو دیکھ کر کلمہ پڑھنا شروع کرو تاکہ ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھے۔ اور اگر تم نے کہا کلمہ پڑھ اور وہ دکھوں میں، مصیبتوں میں، سکرات میں، جاکنی میں، عذاب میں اگر یوں کہہ بیٹھا میں نہیں پڑھتا تو کافر ہو کے مرے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس نے اپنے کلمے کی، اپنے ایمان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی قیمت چکائی۔ مجال کوئی ذرہ برابر ادھر سے ادھر ہوا۔ اب میں ایک بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں، ایک بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے گرمی ہو گئی ہے مگر یہ وقت بھی پھر تو نہیں آئے گا، شاید آئندہ جمعہ ہم میں سے کس کو آئے گا یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے۔ توجہ کریں، بات سمجھیں، انشاءاللہ قبر میں حشر میں کام آئے گی، دعائیں دو گے۔ ہمارا دل ہر نیکی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ نہیں کروں گا تو کیا حرج ہے، پہلے میں فلاں کام کرتا ہی آیا ہوں۔
مثال کے طور پر ایک آدمی فجر کی نماز کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ عشاء کی بھی پڑھی تھی، مغرب کی پڑھی تھی، اب فجر کی نہیں پڑھوں گا تو کیا حرج ہو جائے گا؟ پچھلا جمعہ پڑھا تھا، اگر یہ جمعہ نہیں پڑھوں گا تو کیا حرج ہو جائے گا؟ قرآن کریم نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ تم کسی نیکی کے بارے میں یہ سوچ نہیں سکتے کہ میں یہ کرتا آیا ہوں اور یہ نہیں کروں گا تو کیا ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کی مثال قرآن کریم نے بیان کی کہ ایک جنگ اور ایک جہاد اور ایک کفر اسلام کے مقابلے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ چلو سارے تیار ہو جاؤ، اور سب تیار ہو گئے۔ 3 صحابی مدینے کے، منافق نہیں، مشرک نہیں، کافر نہیں، پکے تھکے مسلمان ہیں، مگر یہ سوچتے سوچتے اب نکلتا ہوں، اب چلتا ہوں، اب جا ملوں گا، اب شریک ہو جائیں گے۔ 3 بالکل سچے پکے حقے سے مسلمان رہ گئے، اور وہاں جا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ گئے، جنگ ہوئی بھی نہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا، جنگ ہوئی بھی نہیں، کافر بھاگ گئے، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو چیک فرمایا کون کون آئے ہیں۔ چونکہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا، سال بھر کی خوراک کا اسی پہ انحصار تھا، مدینے پاک میں کھجور ہی تو تھی، وہی پکی ہوئی تھی۔ بھئی اگر کئی ہزار کئی 100 مسلمان گیا اور 3 نہ گئے تو کیا ہو گیا؟ جبکہ لڑائی ہوئی بھی نہیں، جنگ ہوا بھی نہیں، کافر پہلے بھاگ گئے، مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے پاک میں واپسی میں تشریف لا کر تینوں کو بلا لیا۔ ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تینوں اللہ والوں کو بلا لیا، تینوں صحابہ کو طلب کر لیا، تینوں مسلمانوں کو بلا کے فرمایا تمہیں کس چیز نے روکا، تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ اس زمانے میں منافق جھوٹ بولا کرتے تھے، آج کل تو الحمدللہ میرے جیسے مولوی اور تیرے جیسے حاجی نے ساری عمر میں کبھی جھوٹ انشاءاللہ کبھی نہیں بولا ہوگا۔ توبہ توبہ، ہم لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ سانس نہیں آتا فنکاری کے بغیر۔ تینوں مسلمانوں نے صاف صاف عرض کر دیا، کعب بن مالک سے پوچھا تو کیوں رہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سواری بڑی تیز تھی، بس یوں کرتے کرتے ابھی نکلتا ہوں، سواری تیز ہے جا ملے گی، ابھی نکلتا ہوں ابھی نکلتا ہوں، یوں کرتے کرتے خامخواہ رہ گیا۔ کعب بن مالک نے بھی یہی عرض کیا، ہلال بن امیہ نے اس قسم کی بات بتائی، مرارہ بن ربیع نے بھی ایسی بات بتائی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ صلاح کر لی تھی پہلے ہی تینوں نے، دیکھو ہم صلاح کریں گے نا، جھوٹ بولنے کی صلاح کریں گے، آؤ پہلے سوچوں گال کو کیا گال کرنی چاہیے، ہکو جی گال ہوئے جو کہیں کو پتہ نہ لگے کہ نوے کے لیے گالی نہ دیتی نہیں پئی ہے۔ اساں کوڑ دے بارے وچ بہ کے سوچے سوں، سچ جھوٹ دے بارے وچ بہ کے سوچے سوں، یہ نگاہ نبوت دے رنگے ہوئے مسلمان نے، مدینے پاک دے باشندے نے، صحابہ کرام نے بہ کے سوچیں گے نے، آ مسلمانوں کوڑ نہ مرا ہے جو تساں کوڑ مارا، جبریل اوویں لے آ کے دس دے سی، سارا دی ذلت تھی سی، سچ سچ گال کر چھڑائے، اللہ پاک استغفار قبول کرے سی، گناہگار تو ایسا تھی گئے ہیں۔ تینوں مسلمانوں نے کوئی عذر ایسا نہیں پیش کیا جو غلط ہو کہ میں بیمار ہو گیا، یا میری اماں بیمار تھی، یا فلاں بچہ بیمار تھا میں اس کی وجہ سے رہ گیا۔ تینوں کے تینوں نے صاف صاف بات کہہ دی جو حقیقت میں تھی، بلکہ یہاں تک کہا کہ کوئی عذر نہیں، خام خواہ رہ گئے بس۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری عقل کے مطابق ایک بات کہتا ہوں، توبہ توبہ، ویسے ہی حضور کو چاہیے تھا کہ دیکھنا بھائی آئندہ خیال رکھنا،
इस मर्तबा तो जंग नहीं हुआ, और अगर जंग हो जाता तो आदमियों की जरूरत पड़ती। आइंदा ख्याल करना, जहां फक्र और फाका था वहां बादशाहत भी थी। फरमाया ओ मदीने के मुसलमानों, इन तीनों आदमियों से आज के बाद कोई कलाम ना करे, आज के बाद कोई लेना देना ना करे, कोई मेल मिलाप ना करे, कोई गुफ्तगू ना करे। एक सहाबी कहता है, इस कदर गम हुआ, इस कदर परेशानी हुई कि बिजली गिर गई कि सरकार नाराज हो गए। अगर इस नाराजगी के आलम में मौत आ गई तो काली कमली वाले ने जनाजा भी नहीं पढ़ाना। रात दिन मारी मारी फिरी तीनों अल्लाह वाले। एक अल्लाह वाला साहबी कहता है, मैं अपने भतीजे की बाग में गया, मैंने जाके सलाम कहा, वो परे को चल दिया। मैंने करीब होके सलाम कहा, वो और परे को चल दिया। मैंने और नजदीक आकर जोर से सलाम कहा, वो और परे को चल दिया। छोटा सा बच्चा है और कहने लगा, मुझे क्यों तंग करते हो? जिससे काली कमली वाले ने बोलना बंद कर दिया हो, मैं उसके सलाम का जवाब कैसे दूं? बीवियों ने खाना पका कर देना बंद कर दिया। एक सहाबी ने अपनी बीवी से कहा, पानी दे। कहने लगी, जब तक काली कमली वाला माफी ना दे दे, मैं अपने हाथ से तुझे घूंट पानी का नहीं दे सकती। एक सहाबी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी मुझे रोटी ला दे। कहने लगी, अब्बा सरकार नाराज हो, बेटी कैसे रोटी पका के दे? यूं ही तो नहीं मकाम बने, यूं ही तो दर्जे नहीं बुलंद हुए, यूं ही तो आजमतें नहीं मिली, यूं ही तो दुनिया ही में जन्नत के टिकट अता नहीं हुए, यूं ही तो खुदा ने इनको नहीं फरमाया तुम आओगे, मैं खुदा जन्नतुल फिरदौस के 8 दरवाजे खोले हुए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सख्ती भी इन पे इतनी आई, रो रो के मर गए तीनों सहाबा। पानी देने वाला कोई नहीं, कलाम करने वाला कोई नहीं, बात करने वाला कोई नहीं। इतनी बात याद रखना, रूम के बादशाह को पता चला कि 3 मुसलमानों से मदीने वाले नाराज हो गए और बोल चाल बंद कर दी, तो उसने एक खत भेजा काब बिन मालिक के नाम। ये बदमाश, ये फिसलाने वाले, ये बहकाने वाले कोई दूर तो नहीं रहते। ईसाई बादशाह ने सोचा मौके से फायदा उठाऊं, फौरन रुक्का देकर एक आदमी भेजा, अल्लाह गनी नऊज़ बिल्लाह, जिसमें लिखा है, मैंने सुना है कि तुम्हारे नबी ने तुम पे जुल्म किया है, बोल चाल तक बंद कर दी है, खाना पीना तक बंद कर दिया है, तुम मदीना छोड़कर मेरे पास आ जाओ ईसाई बनकर, मैं तुम्हें अपनी पूरी रियासत का मालिक बनाकर मैं तुम्हारा नौकर हो जाऊंगा। देखा कितना बड़ा लालच, मैं रियासत का बादशाह बना दूंगा, मदीने में तुमसे कलाम कोई नहीं करता, बात कोई नहीं करता, तुम तंग हो गए हो, आओ मेरे पास। उलमा इकराम ने लिखा, काब बिन मालिक ने वो रुक्का तंदूर में डाल दिया और सरबा सुजूदों के रोया, इलाही मेरे ईमान की खैर हो, अब तो मेरे ईमान में ईसाई कुत्ते भी तमा करने लगे। तीनों साहबा रात दिन रोते हैं, रात दिन परेशान है, हर वक्त अपने आप को इधर उधर करने की कोशिश करते हैं। साहबी कहता है, मैं नमाज में आया करता था और मैं कुनखियों से देखा करता था कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ देखते हैं कि नहीं। तुम तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से पाक हो, कभी तुमने भी सोचा कि हमारा मुंह देखकर हुजूर राजी होंगे, नाराज होंगे? बल्कि हमने तो ये देखा कि जितने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त अपने साथ मानने वाले हैं, जितने गुनाह वो करते हैं इतने दूसरे नहीं करते। नबी देख रहे हैं और चोरी, नबी देख रहा है कत्ल, नबी देख रहा है जिना, बदकारी, बदमाशी,
नबी देख रहे हो कत्ल और डाका, नबी देख रहे हैं रिश्वत, झूठ बोलना, हरामखोरी। उसूलन भी अगर नबी ना देखे तो अच्छा है। क्यों? कम से कम क़यामत में ये तो कह सकोगे, काली कमली वाले, मैं तेरा गुनाहगार उम्मती हूं, तेरा नाम लेवा हूं, मुझसे गुनाह हो गया। और अगर हुजूर ने देखा हो फिर फरमाएंगे तू तो वो जालिम है जो कभी भी नहीं शर्माया। भाई एक आदमी गलती करता है मार्केट में, बाजार में, चक में, काउंसलर के पास जाके कहता है देखो जी मैंने किया कोई नहीं, मेरा नाम ऐसे ही लेते हैं। काउंसिल कहता है यार मैंने सुना तूने क्या, चलो इवें सही, फिर मैं तुम्हारे कोल हुण आ गया ना। और अगर वो ये कहे कि मैं तुझे देख रहा था जब तू ये कर रहा था, तो फिर वो कहेगा चला जा मेरे पास से उठकर, मैंने तुझे खुद देखा यूं करते हुए। तो इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 दीवाने, 3 परवाने, 3 जानिसार, 3 सच्चे आशिक इतनी सी गलती कर बैठे, एक जंग में लग गए, बदर में गए, ओहद में गए, खंदक में गए, सिर्फ तबूक में ना जा सके। आज कितनी बड़ी सजा है। जो ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ खैर है जी, खैर है, खैर है, खैर है। आगे कई बारी गए हैं और जंग आसी ना इंशाअल्लाह सा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पहले टुर जासो, नाराज ना थी वो बादशाह हो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ पहले टुर जासो, आइंदा जंग मौका आएगा। तो इवें नाराज थी, में लग गए हो। तीनों मुसलमान परेशान हैं, तबाह हो रहे हैं रो रो कर। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक सहाबी ने अपने आप को सतून से मस्जिद नबवी में बांध दिया, जब तक माफी ना मिलेगी मैं बंधा रहूंगा। रात दिन रोया करते थे, आजिज़ी किया करते थे। देखो नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, बदर में गए हैं, ओहद में गए हैं, खंदक में गए हैं, हुनैन में शामिल हुए हैं, एक तबूक में ना गए तो क्या हो गया? एक जंग में अगर ना गए तो इस्लाम गिर तो नहीं गया और जंग हुआ भी नहीं। मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कितनी सख्ती आई। फरमाया कोई मदीने का आदमी हत्ता के बीवी बच्चे भी कलाम ना करे। एक सहाबी की बीवी को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और बुला के फरमाया कि मियाँ बीवी वाली कोई बातचीत तो नहीं करते? अल्लाह होगा नहीं। अरे भाई वो बीवियां भी अजीब थी, वो मुसलमान भी अजीब थे। खुदा की कसम तभी तो अल्लाह पाक ने उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नियामत दी थी। वो बीवी कहने लगी आपने क्यों सोची ये बात कि मुझे बुला करके पूछो और मना करो? काली कमली वाले कलमा तेरा पढ़ूं, कुरान तेरा लाया हुआ पढ़ूं, तुझ पर ईमान लाऊं, तेरी जात पर यकीन करूं और तेरे हुक्म पे अमल ना करूं, मैं मुसलमान कैसी? आपका मतलब ये था कि आखिर मियां बीवी घर में रहते हैं, चोरियों खिदमत ना करती हो। बल्कि उस माई ने ये कहा कि जी मैं मर्द औरत वाली बात तो उसके साथ क्या करती और वो मेरे साथ क्या करता, उसको तो इतने दिन हो गए होश भी नहीं, हर वक्त रोता है, हर वक्त रोता है। मैं तो उसके पास रोते हुए की भी नहीं बैठती कि तेरी गलती है, अपनी गलती को रोता रहा। चुनाचे जब तीनों मुसलमानों की रोने की इंतहा हो गई और देखो लालच दिया ईसाई ने, ईसाई का लालच कबूल करने के बजाय और अल्लाह से पनाह मांगी कि या अल्लाह माफ कर दे, मेरे ईमान में ईसाई कुत्ता भी अब तमा करने लगा है। मैं और अगर आप होते फौरन बदल जाते, कहते चलो भाई कोई नहीं, अगर यहां कबूल नहीं तो चलो वहां चलते हैं, भाई क्या करें भाई, मजबूरी है। जब सलाम तक नहीं लेते, कलाम बंद कर दिया, अपना पराया सब बंद हो गए, तो चलते हैं भाई, तुम अपना इस्लाम संभालो भाई, हम चले जाएंगे। और क्या है, ये नहीं सोचने के अंदर से निकल क्या रहा है।
مگر جب صحابہ کرام رضوانullah تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے رو رو کے حد کر دی، پریشان ہو کے حد کر دی، رات دن تکلیف میں گزرا، قرآن کریم میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی، ان کی توبہ کی قبولیت کا قرآن میں اعلان آیا۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہم، وہ تین آدمی جنہوں نے توبہ کی، تینوں کی توبہ میں قبول کرتا ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کی توبہ کا اعلان قرآن، خدا یہ کہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہم، تمام کے تمام مسلمان، اور یہ تینوں ثلاثۃ الذین یخلفوا کے الفاظ موجود ہیں کہ ان تینوں کو میں نے معاف کر دیا۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر خدا کا قرآن نازل ہوا، ان کی توبہ اور استغفار کی قبولیت کا اعلان ہوا، ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت آیت فرمائی کہ مجھ پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ مسلمان دوڑے ہیں، مسلمان بھاگے ہیں مبارکباد دینے کے لیے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ کوئی گھوڑے پہ چڑھ کے دوڑا، کوئی پیدل دوڑا، ایک نے پہاڑ پہ چڑھ کر آواز لگا دی، کامل مالک مبارک ہو، تیری توبہ کی قبولیت قرآن میں آ گئی۔ انہیں قدر تھی بھائی۔ جو آدمی گھر پہ گیا نا، جس نے پہلے یہ بات پہنچائی، صحابی نے جتنے کپڑے پہن رکھے تھے سارے وہ کپڑے اس کو دے دیے، جو گھر میں سامان تھا وہ بھی اس کو اٹھا کر دے دیا، اور پھر تینوں کے تینوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو باغ ہے نا ہمارے، انہوں نے ہی ہمیں رکھا ہے، اور آج ہم یہ سارے کے سارے اسلام کے نام پہ وقف کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اسلام کو دیتے ہیں، ہم یہ رکھتے ہی نہیں، کبھی آئندہ بھی ہم اسی طرح سے نہ مارے جائیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سارا نہ دو، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تھوڑا تھوڑا حصہ دے دو، بقایا اپنے پاس رکھو، میں راضی میرا خدا راضی۔ چنانچہ ان کی توبہ کا اعلان قرآن میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ بھی فرما دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں اللہ کی رضا خرید لی۔ کوئی سونا خرید کرے گا، کوئی چاندی خرید کرے گا، کوئی کپڑا خریدے گا، کوئی غلہ خریدے گا، کوئی مویشی اور جانور خریدے گا۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے جان دی اور خدا کی رضا مول لے لی، اللہ کی رضا مول لے لی، اللہ کی خوشنودی مول لے لی، پروردگار عالم کی بندگی مول لے لی، اس کی اطاعت اور فرما برداری مول خرید لی، اس کی غلامی مول خرید لی، اس کے سامنے سر جھکانا خرید لیا، رکوع کرنا خرید لیا، آخری سانس آ جائے گا مگر اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا، یہ صحابہ کرام نے عہد کر لیا۔ ہماری توبہ تو ایسی ہے، ابھی توبہ کریں گے دروازے سے باہر نکلتے پھر وہی کام شروع، اگر جھوٹ سے توبہ کریں گے تو وہی جھوٹ شروع، اگر چوری سے توبہ کریں گے تو وہی چوری شروع، اگر زنا سے توبہ کریں گے تو وہی بدکاری شروع۔ تو اس حالت میں کیا بنے؟ جس کو خدا دے، جس کے دل میں یقین آئے اسی کے دل میں آ سکتا ہے، تم تو گپ سمجھو گے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کوٹھے پہ بیٹھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، جہنم کے عذاب کی آیت آ گئی۔ خواجہ حسن بصری اتنا رویا، پتنالے میں سے آنسوؤں کا پانی نیچے ٹپکنے لگا۔ ایک آدمی جو پرنالے کے نیچے سے گزرا، اس کی پگڑی پہ چند ٹکڑے، چند قطرے ٹپکے۔ اس نے کہا کون ہے؟
شرم نہیں آتی؟ میری پگڑی خراب کر دی، پلیت پانی نالے میں سے پھینکا، میرے کپڑے خراب کر دیے۔ خواجہ حسن بصری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، روتے روتے کہتے ہیں ہاں ہاں ضرور پلیت ہو گئے ہوں گے، میں گناہگار خواجہ حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے، آنسوؤں کا پانی ہے۔ وہ بھی قدردان نکلا جس کی پگڑی پہ ٹپکے تھے، اس پگڑی کو گھر جا کے اپنے بچوں کو بلایا، ان کے حوالے کر دی، یہ پگڑی، یہ دستار، یہ صافہ، یہ عمامہ سنبھال کے رکھنا، جب میرا آخری وقت آ جائے غسل کے بعد کفن میں رکھ دینا، میرا رب مجھ سے پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا الہی مجھے تو تیرے ڈر سے کبھی روح نہ لایا، کبھی اتنا خوف نہ آیا، کبھی اتنا درد نہ آیا، ایک رونے والے کے آنسوؤں کی ٹپکی ہوئی پگڑی ساتھ لے کے آیا ہوں، اس کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ یقین والوں کی بات ہے، جس کا یقین جم جائے۔ آج ہمارا قرآن پہ یقین نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں، حدیث پاک پہ یقین نہیں، پھر ہم کامیابی دنیا اور آخرت میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ولی کامل گزرے ہیں، سارا زمانہ جانتا ہے۔ فضیل بن عیاض مشہور محدث، مشہور اللہ والا، مشہور بزرگ ہے، اور حالت یہ کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا ڈاکو، ولی تو بعد میں بنا نا، 99 آدمی ٹولی میں اور 100 آپ، 99 غلام تھے نیچے کے تھے، یہ سردار تھا۔ اللہ کی دین بھی دیکھو اور خدا پر یقین کا انجام بھی دیکھو۔ اب ڈاکوؤں کا، بدماشوں کا اور کام کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کسی کی خوبصورت لڑکی تھی، اس کو پیغام دیا کہ ہم آج رات کو اٹھائیں گے، تیری لڑکی کو اٹھا کے لے جائیں گے آج۔ چنانچہ اس نے کیا انتظام کرنا تھا، کوئی غریب آدمی تھا جس کی وہ بچی تھی، اس نے اوپر کے چبارے میں بچی کو بٹھا دیا اور بیٹی سے کہا بیٹی میں نے یہ سنا ہے کہ قرآن قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا، تو قرآن ہی آج رات پڑھتی رہو، میں چاہتا ہوں دنیا ہی میں تیرے قرآن کام آ جائے، دنیا ہی میں قرآن تیرے کام آ جائے۔ بچی نے بیٹھ کے ساری رات قرآن پڑھا۔ فضیل بن عیاض جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، کوئی کوٹھے کے نیچے تھے، کوئی اوپر تھے، کوئی دائیں تھے، کوئی بائیں تھے، جب اس لڑکی کو اٹھانے کے لیے چوبارے میں بڑا ڈاکو داخل ہوا، اندر سے آواز آتی ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ ترجمہ یہ ہے، او اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے، او رات کے اندھیرے میں چلنے والے، تو خدا کے قہر سے کب ڈرے گا؟ کب مالک کے کائنات کے عذاب سے تیرے دل میں خوف آئے گا؟ اب بھی خوف کھا جا، میرے ذکر سے ڈر جا، میرے نام سے ڈر جا، میرے غضب سے ڈر جا، میرے قہر سے ڈر جا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ کوئی تقریر نہیں، کوئی واعظ نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی کس تبلیغ کا پروگرام نہیں۔ بچی نے قرآن کی آیت کو 2-3 مرتبہ دہرا کے پڑھا۔ فضیل بن عیاض نے قرآن سنا، عرب کا علاقہ تھا، قرآن سمجھتا تھا، بس دیر نہیں لگی، کوٹھے پہ کھڑا کھڑا کہنے لگا اپنا راستہ بدل گیا ہے، جس نے میرے ساتھ آنا وہ میرے ساتھ آئے، جس نے بدماشوں کے ساتھ جانا بدماشوں کے ساتھ جائے، ہم تو آج توبہ کرتے ہیں۔ اور ایک بچی کا خدا کے قرآن پہ یقین ہے تو میں خدا کی ذات پہ یقین نہ کروں؟
اپنے زمانے کا بہت بڑا ولی کامل گزرا ہے، ایک آیت پہ یقین کر لیا، قرآن کی ایک آیت پہ، اور ہمارا ساری آیتوں پہ یقین نہیں، نماز کی آیتوں پہ یقین نہیں، زکوٰۃ کی آیتوں پہ یقین نہیں، رمضان کے روزوں کی آیتوں پہ یقین نہیں۔ ابھی آ رہا ہے نا گرمی کا رمضان، کئی لوگوں کو ابھی سے پھانسی لگ رہی ہے۔ انشاءاللہ بوتلیں مانج کے رکھ لی ہیں کافی سارے لوگوں نے، سارا سال بس سارے مہینے بوتلیں دکھاتے رہیں گے، حاجی صاحب روزہ نہیں، او جی تکڑا نہیں، طبیعت خراب ہے، کب سے؟ بس جی چاند نظر آیا نا، چاند نظر آتی طبیعت خراب ہو گئی۔ اندازہ لا مکری، اور یہی لوگ عید کے دن سب سے پہلے آگے آگے نکلتے ہیں، ٹور بنانے میں، جوتے میں، کپڑے میں، بھاگ دوڑ میں، روزہ ایک نہیں رکھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو میرے رمضان کا اکرام نہیں کرتا، میرے رمضان کا احترام نہیں کرتا، میرے رمضان المبارک کی عزت نہیں کرتا، قیامت کے دن میں ان کو نہیں پوچھوں گا کہ تم جہنم کے کس کھاتے میں پڑے ہو۔ یہ بات نہیں، اللہ پاک کو ہمارا بھوکا مارنا مقصود نہیں ہے، اس کو کیا فائدہ ہمارے پیاسا مرنے سے، بھوکا مرنے سے۔ خدا تو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کھاتے ہیں یا میرے کہنے سے کھاتے ہیں، اپنی مرضی سے پیتے ہیں یا میرے کہنے سے پیتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس اپنی مرضی سے جاتے ہیں یا میری مرضی کے مطابق جاتے ہیں۔ تم اپنی اولاد کو پرکھ سکتے ہو، نوکر ملازم کو پرکھ سکتے ہو، خدا کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بندوں کو آزمائے، بندوں کی پرکھ کرے کہ یہ اللہ والے ہیں یا خدا والے ہیں یا شیطان والے ہیں اور غلط کار لوگ ہیں۔ اب تو گھر کے گھر نہیں روزے رکھتے، اور اگر کہہ دو تو گولی لگتی ہے کہ ہمیں کہا کہ روزے نہیں رکھتے۔ جو کھلم کھلا کھاتا پیتا ہے، جو رمضان کا اکرام اور احترام نہیں کرتا، خدا کی قسم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پتہ چلے گا جب موت آئے گی، ہاں کہ قبر میں کیا بنتی ہے، حشر میں کیا بنتی ہے، قیامت میں اللہ کی عدالت میں کیا بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، نہ کماؤ ایک مہینے میں، نہ کام کرو۔ اگر 11 مہینے کی کمائی میں پورا نہیں پڑا تو رمضان کی کمائی میں کون سا تو تاج و تخت کا مالک بنے گا؟ تھوڑا کما لو، کم کما لو، چھٹی کر لو مہینے کی، کوئی بات نہیں، تھوڑے پہ گزارا کر لو، پرانے کپڑے دھو کے پہن لینا، ہلکی غذا کھا لینا، مگر کم سے کم جب عید کے دن یہ اعلان ہو اللہ کی طرف سے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اس میں تو شامل ہو جاؤ۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تینوں صحابی، اندازہ لگاؤ، حضور کے دیوانے، حضور کے پروانے، حضور کے جانثار، حضور کے یار، حضور کے ملنے والے، ایک جنگ میں نہ گئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا تک بند کر دیا۔ تو لوگ نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، روزے کی پرواہ نہیں کرتے، اور کسی کا حق کھا کر کے مر جاتے ہیں، کسی پہ ظلم کر کے مر جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ انسانیت کو برباد کرنے والی ہیں، تباہ کرنے والی ہیں، عظیم نقصان پہنچانے والی ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن نے انہی لوگوں کی تعریف فرمائی۔ دیکھو نا، ہم بازار میں جاتے سودا خریدنے، کارخانوں میں جاتے مال خریدنے، اور صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، فرمایا صحابہ وہ تھے جو جان دے کر میری رضا خریدا کرتے تھے، پیسے دے کر نہیں، جان دے کر میری رضا خریدا کرتے تھے۔ پھر خدا نے فرما دیا واللہ رؤوف بالعباد، یہی میرے بندے ہیں، میں ان کا خدا، یہ میرے صحیح بندے ہیں۔ جن لوگوں نے ادب کیا ان کے مقدر جاگ اٹھے، ان لوگوں کو خداوند کریم نے دنیائی میں بخت لگائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اطلاع دی گئی، خبر ملی کہ عیسائی سردار عیسائی بادشاہ 1.5 لاکھ کے قریب فوج لے کر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 50-60 آدمی دیے، جاؤ بادشاہ کی فوج کا اندازہ لگا کے آؤ، تخمینہ لگا کے آؤ، اسلحہ دیکھ کے آؤ، ان کی تعداد کا اندازہ لگاؤ وہ کتنے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کے پہنچے۔ عیسائی بادشاہ کو پتا چلا، اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہنے لگا کہ دیکھو جنگ اچھی چیز نہیں ہے، ہم سے صلح کر لو، ہم سے صلح کر لو۔ حضرت خالد فرمانے لگے صلح میں دیر کیا ہے، قول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ، مسلمان بن جا، میرا بھائی بن جا، جنت کا حقدار بن جا، میرے نبی کا غلام بن جا، اللہ کی توحید کا ماننے والا بن جا، ابھی تمام باتوں میں صلح ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا بڑا جلدی کلمہ پڑھا ہے، جیسے میں اکیلا بیٹھا ہوں، تو نے میری فوج دیکھی ہے؟ 1.5-2 لاکھ فوج لے کے آیا ہوں، کھا جائے گی میری فوج تمہیں۔ کلمے پڑھا رہا ہے۔ حضرت خالد کو کہنے لگا تجھے پتا نہیں تو کس کے سامنے کھڑا ہے؟ فرمایا ہاں ایک عیسائی کافر کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ کہنے لگا ہے کوئی جلاد؟ فوراً تلوار لے کر حاضر ہو گئے، کہا اس گستاخ کی گردن کاٹ مارو۔ حضرت خالد کے ساتھ 2 آدمی اور تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے جی اجی ہم تو یوں ہی بات کر رہے تھے جی، اجی آپ برہم ہو گئے، اجی حضور آپ ناراض ہو گئے۔ حضرت خالد نے یہ نہیں فرمایا کہ باہر والوں کو اطلاع کر دو، وہ 50-60 آدمی تو ہمارے ساتھ مل جائے۔ 2 ساتھیوں کو فرمایا اب ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا، تلوار نکال لو، انشاءاللہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ تین آدمی 1.5-2 لاکھ کے مقابلے میں ٹکرا گئے، یہ نہ سوچا کہ ہوگا کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 ساتھی اور تمام کافروں کی فوج میں گھر گئے، جنگ شروع ہو گئی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خام میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ابو عبیدہ تو سویا ہوا ہے، میرا خالد گھیرے میں آ گیا۔ گھبرا کے اٹھے، شور مچایا، لوگوں جلدی کرو پہنچو، خالد گھیرے میں ہے۔ حضرت خالد کی بیوی ام تمیم سنتی ہے، کہنے لگی نہیں مجھے یقین نہیں آتا، میرا خالد گھیرے میں آنے والا نہیں، آ ہی نہیں سکتا۔ گھر میں کھڑی ہو کر چاروں طرف نظر مارتی ہے، دیکھتی کیا ہے؟ وہ ٹوپی جس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے، وہ بھول آئے۔ ام تمیم کہتی ہے خالد تو ضرور گھیرے میں آ گیا، تیری ٹوپی یہاں رہ گئی۔ ام تمیم نے ٹوپی لے کر کے شور نہیں مچایا، کپڑے نہیں پھاڑے، چہرہ نہیں نوچا، ابو عبیدہ کے پاس نہیں آئی، بغل میں ٹوپی دبائی، برقع اوڑھا، گھوڑے پہ سوار ہوئی، تلوار لے کر گھوڑے کو سرپٹ چھوڑ دیا۔ صحابہ دیکھ رہے تھے، ارے یہ کون ہے؟ یہ کوئی جاسوس معلوم ہوتا ہے، اسے پکڑو۔ صحابہ نے گھوڑے دوڑائے، گھیرے میں لے لیا، پوچھا برقع پوش تو کون ہے؟ کہنے لگی نہ چھیڑو، خالد کی بیوی ام تمیم ہوں۔ تو کہاں چلی ہے؟ کہنے لگی میرا خالد گھیرے میں آ گیا، ٹوپی گھر پہ بھول گیا، وہ پہنچانے چلی ہوں، ہمیں دے دے ہم پہنچا دیں گے، تو عورت ذات ہے۔ کہنے لگی خالد کی جو قدر میں جانوں تم نہیں جانتے، جان دے دوں گی مگر ٹوپی کسی کو نہ دوں گی۔ نکل پڑی،
آके देखा तलवारें चल रही हैं, गाजर मूली की तरह आदमी कट रहे हैं। हजरत खालिद बिन वलीद बीच में है। उम्मे तमीम ने तलवार निकाल कर चलानी शुरू कर दी, गाजर की तरह लोगों को काट मारा। खुद हजरत खालिद कहते हैं, ओ मेरे साथियों, इस नौजवान को पहचानो, इस बुर्का पोश को पहचानो, इस निकाब पोश को पहचानो, ये कौन है? जब सामने गई, निकाब उठा के कहने लगी, खालिद तेरी बीवी उम्मे तमीम हूं, ये टोपी भूल आए हो, पहुंचाने आई हूं। और कराची के मुसलमानों, तुमने कभी सोचा नहीं, खालिद के सर पे नबी की टोपी नहीं, जिसमें नबी के बाल रखे हुए थे, वो घेरे में आ गए। आज तेरे पास कुरान नहीं, तू घेरे में है। वो टोपी घर पे भूल आया था, तू कुरान को मस्जिद में कैद करके आया। आज तू कुफर के नरगे में फंसा हुआ है, तू घेरे में है, तुझे कोई नहीं निकाल सकता अल्लाह के कुरान के सिवा। तुम कितनी अस्करी ताकत बढ़ाओ, तुम तादाद बढ़ा लो, तुम छोटे बड़े जोर लगाओ, कितनी तुम कोशिश करो, खुदा की कसम, जब तक तुम अल्लाह का कुरान लेकर के नहीं बैठते, उस वक्त तक तुम्हारा घेरा नहीं टूट सकता। तुमने अल्लाह के कुरान को मस्जिद में कैद कर दिया। न इसको आवान सदर में जगह दी, न मार्केट में जगह दी, न मोहल्ले में जगह दी, न बरादरी में जगह दी, न खानदान में कोई जगह दी। तमाम को इकट्ठा कर लोगे, अल्लाह के कुरान को पूछने वाला कोई नहीं। कौन पूछे? हजरत खालिद तो सिर्फ टोपी भूल कर आए थे, हमने कुरान ही भुला दिया, नबी की सीरत का आईना भुला दिया। खुदा की कसम, नबी ने अमानत तुम्हारे सुपुर्द की है, मैदान हशर बर्पा होगा और अल्लाह का पैगंबर खड़ा होकर तुमसे मुतालबा करेगा, लाओ मेरी अमानत कहाँ है। कुछ लोग कहेंगे, और जी हम तो इश्क की वजह से ऐसा कर बैठते हैं, मोहब्बत में हमें पता ही नहीं चला कुरान कहाँ रह गया। मोहब्बत में हमें पता ही नहीं चला कुरान रह कहाँ गया। और तुझे कैसी मोहब्बत है, तुझे कैसा इश्क है कि तुझे आज तक पता नहीं चला। इश्क तो सहाबा किराम को था। मदीना मुनव्वरा है, अल्लाह पाक हर मुसलमान को मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। खुदा की कसम, मदीने की हवा में जो खुशबू है तुम्हारी, वो कस्तूरी में नहीं हो सकती, वो मुश्क में नहीं हो सकती, वो अंबर में नहीं हो सकती, वो ज़ाफ़रान में नहीं हो सकती। अरे मदीने की हवा में जो खुशबू है, जो गुंबद खिदरा से टकरा कर आती है, उस हवा में खुशबू भी निराली है। सहाबा कहते हैं कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए निकलते तो किसी से पूछते नहीं फिरते थे, बल्कि मदीने की हवा बताती थी, इधर आओ हुजूर, इधर तशरीफ ले गए। मदीना मुनव्वरा में एक जंग की तैयारी फरमाई, सहाबा किराम का लश्कर तैयार फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जुमे का दिन है, सुबह का वक्त है, लश्कर को साथ लेकर के तशरीफ ले गए। 2-3 मील तक रुखसत फरमाने के लिए गए, दुआ करके वापिस आ गए, अल्लाह तुम्हें कामयाब फरमाए। सहाबी है हुजूर अकरम, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आओ इश्क की बात तुम्हें बताऊं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवानगी के वक्त फरमा दिया, तवज्जो करना, लश्कर को रुखसत करते वक्त फरमा दिया, और मेरे दीवानों और परवानों और मेरे जानिसारों बात सुनो। पहले झंडा जाफिर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में देना, फिर झंडा अब्दुल्लाह इब्न रवा के हाथ में देना, फिर झंडा उसामा बिन ज़ैद के हाथ में देना। हुजूर के कलाम की मुराद को अगर सहाबा नहीं जानते तो कौन जानता है। समझ गए सहाबा कि जाफिर तैयार शहीद होंगे,
یہ جو حضور نے فرمایا پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی، فرمان کی، ارشاد کی مراد اور منشا غرض و غائب صحابہ سمجھ گئے کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، اور پھر عبداللہ بن رواح بھی شہید ہوں گے، اور اسامہ بن زید بچ کے آئیں گے. صحابہ کا تجربہ تھا حضور کے کلام کو سمجھنے کے لیے. عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ تسلی تو میری ہو گئی کہ میں شہید ہوں گا، اس جنگ میں واپس نہیں آؤں گا، مگر چلو جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، میں آخری جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیوں نہ پڑھوں اور جمعہ پڑھ کے جاؤں گا، ایک مرتبہ اور اپنے آقا کا دیدار کروں گا. واپس مدینے میں آئے، گھر نہ گئے، بیوی بچوں میں نہ گئے، باغ و بہار میں نہ گئے، فصل باڑی میں نہیں گئے، لوگوں میں نہیں گئے، سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لائے. جمعے کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا. حضور نے فرمایا عبداللہ میں نے تو تجھے صبح رخصت کیا تھا لشکر کے ساتھ، تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو چلا گیا تھا فوج کے ساتھ. عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. آپ کے فرمان سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میرا یہ آخری جنگ ہے، یہ آخری جہاد ہے. میرے دل میں ایک بات آئی، آج جمعے کا دن ہے، اپنے آقا کے پیچھے جمعہ بھی پڑھوں، آخری جمعہ پڑھوں اور آخری دیدار کر کے جاؤں. اب تھوڑے سے مجھے آپ بول کے بتائیں عبداللہ ابن رواح کا یہ عشق ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈر کی بات نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں، بیوی بچوں کی محبت نے نہیں کھینچا، باغوں کو دیکھنے نہیں گیا، بچوں سے ملاقات کے لیے نہیں گیا. ارے حضور کا عشق ہے، کہتا آخری جمعہ، آخری دیدار، آخری ملاقات. اور عرض کیا میرے آقا میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا، میری سواری بڑی تیز ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو گیا. فرمایا عبداللہ تو ساتھیوں کو نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا. جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے 500 سال بعد میں بہشت میں جا سکے گا. کیوں؟ اس لیے چاہے تم عشق کے تحت آئے، محبت کی وجہ سے آئے، جذبے کی وجہ سے آئے، جمعے کے لیے آئے، میرے دیدار کے لیے آئے، میری ملاقات کے لیے آئے، جب میں نے رخصت کر دیا تھا میرے حکم میں تاخیر کیوں کی؟ پتہ چلا عشق بھی وہ مقبول ہے جو حضور کی غلامی کے اندر ہو. غلامی سے باہر جو عشق ہے وہ عشق نہیں، وہ فریب ہے، وہ دجل ہے. آج آپ دیکھ لیں، نام دیکھو، شکل دیکھو، نام ہوگا عاشق رسول اور شکل دیکھو تو خدا کی قسم بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے اندرا کا بھتیجا ہو. پہچان نہیں سکے گا آدمی. کیا کر سکتا ہے آدمی شکل میں؟ صورت نہیں، سیرت نہیں، لباس نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، تمام چیزوں کا تختہ نکال کے رکھ دیا ہے. اور آج قوم اسی وجہ سے مصیبتوں سے دوچار ہے، وہ نرغے میں پھنسی ہوئی ہے، وہ نکل نہیں سکتی، وہ سہارا ڈھونڈ رہی ہے مادی قوت تو کا. آپ نے بیان سن لیا ہے، بیان زبردست تھا قاری حنیف ملتانی صاحب کا. اگر آپ نے بیان پورا سنا ہے، مکمل سنا ہے تو اپنے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان کیسا تھا. اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز لائک کا بٹن دبا دیں، ہمارے چینل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سبسکرائب کر دیں. اور آپ سے گزارش ہے کہ قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان سب دوستوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجیے گا اپنی فیملی کے ساتھ، ریلیٹیوز کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ قاری حنیف ملتانی صاحب کا پیغام سب دوستوں تک پہنچ سکے. تو اگر آپ قاری صاحب کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے گا اور آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بیان میں، تب تک اللہ حافظ.